دين عظيم جاء من وحي الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج اشہر معلومات، حج کے ارکان کے ادائیگی کا وقت معلوم مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے بھی لازم کر لیا اپنے آپ پر ان مہینوں میں حج کو، تو حج کا احترام کرتے ہوئے وہ آدمی نہ بے حیائی کی بات کرے، نہ ہی ممنوعات حج میں سے کسی ممنوع کا مرتکب ہو، اور نہ ہی حج کے مواقف اور مناسک کے حوالے سے کسی سے کوئی جنگ و جدال اور جھگڑا کرے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی بھلا کرتے ہو، اچھا عمل کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتے ہیں. وتزودوا، اور اپنے ساتھ زاد و راہ لے لیا کرو، یعنی راستے کا خرچ لے لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوی، کیونکہ بہترین توخہ اور بہترین توشہ جو ہے وہ تقوی، سوال سے بچنا ہے. واتقونی، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ قادر اور غالب سے ڈرا جائے. سورہ بقرہ کے حصہ ثانی کا باب ثانی، سورہ بقرہ کی دوسری حصے کا دوسرا باب وہ چل رہا ہے. سورہ بقرہ کے دوسرے حصے کے اندر مسلمانوں کی تنظیم سازی، اور تنظیم سازی کے بعد اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ رب العالمین کے کلام کو نافذ کرنا، اس کے نفاذ کے لیے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے جہاد، کہ اسے غالب کیا جائے. اسی ضمن میں پہلے باب کے اندر دو مسائل، دو عنوانات، یعنی ایک ہے تہذیب النفوس، کہ انسانوں کی ذاتی تربیت اور ان کی ذاتی انفرادی ان کی تربیت کی جائے، اور انہیں اعتقاد اور اعمال کے اعتبار سے درست کیا جائے. تو اس کے لیے 10 امور ذکر ہوئے تھے، 5 اعتقادات میں سے اور 5 عملیات میں سے. پھر امن قائم کرنے کے لیے 4 مسائل ذکر ہوئے ہیں. امن مال کے اندر ہو، یعنی مال محفوظ ہو جائے، اس کے لیے وصیت اور رشوت کی ممانعت تھی، اور جان محفوظ ہو جائے اس کے لیے قصاص اور روزوں کا مسئلہ ذکر ہوا تھا. اس کے بعد جو اصل مسئلہ تھا حکم قتال، وقاتلو، قتال کرو، یہ پہلا باب تھا حصہ ثانی کا. دوسرے باب میں مسائل حج کا ذکر ہے، اور حج کا ذکر جہاد کے بعد اسی مناسبت سے ہے کہ اتنا اللہ رب العالمین کے کلمے کو اتنا غالب کر دو کہ کوئی تمہاری مساجد اور تمہاری عبادت گاہوں سے اور تمہاری محترم مقامات سے تمہیں روک نہ سکیں.
اسی ضمن میں آیت نمبر 1 یعنی حج سے متعلق آیت نمبر 1 جو آیت نمبر 96 تھی، اس کے اندر 6 امور ذکر ہوئے۔ آج آیت نمبر 2 یعنی آیت نمبر 97 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی بنیادی طور پہ چند امور مذکور ہیں۔ نمبر 1 وقت اور تعیین حج، نمبر 2 احرام حج، نمبر 3 محظورات اور ممنوعات حج، حج میں کون کون سے کام نہیں کرنے، نمبر 4 مامورات حج، نمبر 5 انتظام حج۔ یہ 5 چیزیں اس آیت کے اندر مذکور ہے، ذکر کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 وقت حج، نمبر 2 احرام حج، نمبر 3 ممنوعات حج، نمبر 4 مامورات حج، اور نمبر 5 انتظام حج۔ یہ 5 چیزیں یہاں ذکر ہو رہی ہے۔ پہلی چیز الحج اشہر معلومات، یہاں ہے کہ حج کا وقت جو ہے وہ معلوم مہینے ہیں۔ دوسری چیز فمن فرض فیہن الحج، اس میں احرام کا ذکر ہے۔ اور تیسری چیز فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ ممنوعات حج ہیں۔ اور وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یہ مامورات حج ہیں۔ اور وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، یہ انتظام حج ہے۔ تو یہ 5 امور یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر ہو رہی ہے۔ تو فرمایا الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں ایک دم سوال اٹھے گا کہ حج معلوم مہینے ہیں، یہ کیا؟ حج مہینے تو نہیں ہے، حج تو کیا ہے؟ افعال و ارکان کا نام ہے۔ ہم نے پڑھا بھی تھا کہ حج کس کو کہتے ہیں؟ حج کہتے ہیں نیت کر کے مخصوص زمانے میں مخصوص مقامات کی زیارت کرتے ہوئے مخصوص مناسک ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ حج ہے۔ خاص زمانے میں خاص ارکان خاص نیت کے ساتھ ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ حج ہے۔ تو یہاں قرآن کہہ رہے ہیں الحج اشہر، حج مہینے ہیں۔ تو بھائی حج مہینے تو نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ حج الحج اشہر یعنی وقت الحج، اور پھر وقت الحج کا معنی یہ وقت احرام الحج، حج کے احرام کا وقت وہ معلوم مہینے ہیں۔ حج کے احرام کا وقت وہ کیا ہے؟ معلوم مہینے ہیں، یعنی معلوم مہینوں کے اندر حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ اسے آگے پیچھے جو احرام باندھا جائے گا وہ حج کا شمار نہیں ہوگا۔ تو الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ یہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ ایک روایت میں ہے 10 من ذی الحجہ، ایک روایت میں ہے 9 من ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کے 9 دن یا ذی الحجہ کے 10 دن یہ اشہر ہیں، یہ حج کے مہینے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 اور 9 میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عرب کبھی راتوں کو شمار کرتے ہیں تو راتوں کے حساب سے کیا بن جاتے ہیں؟ 10 بنتے ہیں۔ اگر دن کو شمار کریں تو دن 9 بن جاتے ہیں۔ تو راتوں کا اعتبار کرے تو 10 بنتے ہیں، دن کا اعتبار کرے تو 9 بن جاتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال 3 مہینے یعنی ذی الحج، شوال یہ چھوٹی عید کا مہینہ جو ہوتا ہے، ذی القعدہ اس کے بعد جو اگلا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ حج کا مہینہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ اب حج کے مہینے کا معنی کیا ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، یہ معلوم مہینے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اشہر کہا ہے اس کو، اشہر جمع ہے شہر کی،
اور شہر جمع کم از کم 3 افراد ہوتے ہیں عربی میں، تو کم از کم 3 مہینے ہونے چاہیے، حالانکہ یہ تو کیا ہے 2 مہینے اور تیسرے مہینے کا ایک حصہ ہے، یعنی 3 حصوں میں ایک حصہ ہے۔ تو اس حوالے سے مفسرین نے مختلف اقوال کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ عرب جو ہیں وہ جب وقت بولتے ہیں نا، وقت کسی چیز کا وقت بیان کرتے ہیں، تو اس وقت بیان کرنے میں وہ قصور کو شمار نہیں کرتے، کسر کو شمار نہیں کرتے، عادت کو توڑتے نہیں ہیں۔ جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اپنے بندے کو رات میں لے گئے، رات پوری ذکر ہے، حالانکہ پوری رات میں معراج نہیں ہوا تھا، بلکہ معراج رات کے ایک حصے میں ہوا تھا، تو وہ حصے کو نہیں گنتے ہیں۔ عرب کیا کر دیتے ہیں، پورے وقت کو شمار کر لیتے ہیں، اس لیے یہاں کیا نہیں کیا، کسر کو شمار نہیں کیا اور 3 مہینوں کو کامل شمار کر لیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں، عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشہر کا لفظ اس لیے بولا ہے کہ حج کے 3 کامل مہینے ہیں، شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یوم النحر کے بعد بھی حج کے اثرات باقی رہتے ہیں، تشریق ہے، اس کے بعد مینا کے اندر قیام ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں۔ اسی طرح نہر اگر یوم النحر نہیں کیا تو یوم النفر الاول، یوم النفر الثانی، پہلے دن دوسرے دن تک آپ کیا کر سکتے ہیں، یعنی 3 دن تک وہ بھی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں برقرار رہتی ہیں، اس لیے کیا کیا ہے، اس لیے اس کو پورا مہینہ شمار کیا ہے۔ لیکن عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر اعتراض یہ ہے کہ پھر بھی زیادہ سے زیادہ 13 دن بنتے ہیں، تو پورا مہینہ تو اس حساب سے بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو حج کے مہینے 3 اس لیے شمار کیا گیا ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں حج کے علاوہ کوئی عمرہ وغیرہ جو اسی جنس کے اعمال ہیں وہ نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن ان پر بھی اعتراض ہے کہ تمام ائمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی آدمی ذیقعدہ کے اندر حج عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 4 عمرے کیے ہیں اور 4 کے 4 ذیقعدہ میں کیے ہیں، 4 کے 4 کس میں کیے ہیں، ذیقعدہ میں کیے ہیں۔ تو اگر ذیقعدہ میں عمرہ کر سکتے ہیں تو ذی الحجہ میں بھی عمرہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے صحیح قول پہلا والا ہے کہ یہاں وقت مراد ہے، اور وقت میں عرب کیا کرتے ہیں، عدد کو کامل بولتے ہیں، عدد کا کسر نہیں کرتے، توڑتے نہیں۔ تو فرمایا الحج اشہر معلومات، حج مشہور مہینے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، فقہاء نے، محدثین نے بھی لکھا ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے، فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی شوال سے پہلے حج کا احرام باندھ لے، شوال سے پہلے کوئی آدمی اگر حج کا احرام باندھ لے تو اس کا یہ احرام حج کا درست ہے یا نہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احرام اگر شوال سے پہلے باندھ لیا ہے، رمضان میں کسی نے حج کا احرام باندھ لیا، کہتے چلو چلتا ہوں پیدل جو ہے نا آہستہ آہستہ جاؤں گا تو پہنچ جاؤں گا 3 مہینوں میں، کسی دور دراز کے علاقے سے چلا ہے، پرانے زمانے کے اعتبار سے بھی آج بھی ہو سکتا ہے، تو 3 یعنی ذی الحج شوال سے پہلے اگر کسی نے احرام باندھ لیا ہے تو یہ احرام درست ہے یا نہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ احرام درست نہیں ہے اور یہ احرام عمرے کا شمار ہوگا۔ داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ یہ احرام بالکل لغو ہے، یہ احرام جائز ہی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ احرام درست ہے، احرام درست ہو جائے گا، البتہ کیا ہوگا، جب یہ مہینوں میں داخل ہوگا تو اسے شمار کر لیا جائے گا، البتہ ہے مکروہ ہے، سنت کے خلاف ہے، یعنی باندھنا جائز ہے لیکن سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے کیا ہے، یہ بہتر نہیں ہے، اس لیے احرام شوال کے بعد ہی باندھا جائے حج کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ وغیرہ کہتے ہیں کہ حج کے لیے احرام رکن نہیں ہے، شرط ہے، اور شرط کا وقت سے پہلے ہو جانا یہ کیا ہے، یہ منع نہیں ہے۔ جیسے وضو نماز کے لیے رکن نہیں ہے، شرط ہے، ارکان
اور شرط میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رکن عمل کے اندر داخل ہوتا ہے اور شرط عمل سے خارج ہوتا ہے. مطلب وضو جو ہے نا وہ نماز کے لیے شرط ہے، اور تکبیر تحریمہ، قیام، قرات وغیرہ یہ ارکان ہیں. ارکان نماز کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور شرائط نماز کیا ہو عمل سے پہلے ہوتی ہے. کسی بھی عمل سے پہلے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ اس کی شرائط ہیں. تو احرام جو ہے وہ حج کے لیے شرط ہے، کیا نہیں ہے، رکن نہیں ہے. اور شرط کا وقت سے پہلے پائے جانا یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وضو جو ہے نا زوال سے پہلے کر لیا ہے، یا عصر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وضو ظہر کے وقت میں کر لیا ہے، تو عصر کی نماز پہ کوئی حرج نہیں ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا استدلال اس بات سے ہے. لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ شرط اگرچہ مشروط کے وقت سے پہلے تو درست ہے، لیکن اپنے وقت سے پہلے درست نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے مثال دی ہے کہ عشاء کے لیے، وطر کے لیے عشاء کی نماز شرط ہے. وطر کے لیے عشاء کی نماز کیا ہے؟ شرط ہے. لیکن اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز ہی وقت سے پہلے پڑھ لے، عشاء کی نماز اپنی ہی وقت سے پہلے پڑھ لیں تو یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ ایسے ہو جائے گا، اگر احرام ذی الحج شوال سے پہلے باندھا ہے تو یہ ایسے ہو جائے گا جیسے ایک آدمی نے کیا کیا ہے، عشاء کی نماز عشاء کے وقت سے پہلے پڑھ لی ہے اور اس کے ساتھ وطر بھی پڑھ لی ہے. تو یہ وطر نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شرط کو اس کے وقت سے پہلے ادا کیا گیا ہے، لیکن اس لیے نہیں بلکہ شرط کو اپنے وقت سے بھی پہلے ادا کر لیا گیا ہے. اس لیے کیا عشاء کی اس کی وطر ادا نہیں ہوئی. تو اس لیے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا مذہب یہاں راجح معلوم ہوتا ہے کہ احرام اگر اشہر حج سے پہلے باندھ لیا گیا ہے تو احرام کس کا منعقد ہوگا؟ عمرے کا ہوگا، حج کا نہیں ہوگا. بہرحال الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینے ہیں اور اس کے اندر اس کا احرام باندھا جائے گا اور حج کے لیے جایا جائے گا. فمن فرض فیہن الحج، پس جس آدمی نے فرض کر لیا، فرض علی نفسہ، یہاں مفعول اول محذوف ہے، الحج یہ مفعول ثانی ہے. فرض علی نفسہ، جس نے اپنے آپ پر فرض کر لیا، فیہن ان مہینوں میں، الحج حج کو. احرام حج کیا ہے؟ تو امام شافعی اور امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ النیت بالقلب، دل سے نیت کر لیں، یہ احرام ہے. یہ کیا ہے؟ احرام ہے. اور اس آدمی نے اپنے آپ پر حج فرض کر لیا. البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح روزے کے لیے دل سے نیت کر لینا کافی ہے، اسی طرح کیا ہے، اسی طرح نماز حج کے لیے بھی کیا ہے، نیت کر لی بس یہ محرم ہو گیا، اس پر کیا ہے، اس کا احرام ہو گیا ہے. اب یہ کیا کرے گا، حج کا اس کا ارادہ ہو گیا، فرض علیہ، اس پر حج کیا ہو گیا، فرض ہو گیا. البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ احرام کی نیت کے ساتھ ہی تلبیہ زور سے کہنا بھی کیا ہے، واجب ہے. اگر تلبیہ زور سے نہیں کہا، احرام کی نیت کر لی اور تلبیہ نہیں کہا تو اس پر دم لازم ہے. اس پر کیا ہے، دم لازم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کی نیت وہ تلبیہ ہے. حج کی نیت کیا ہے، تلبیہ ہے. جیسے احرام باندھتا ہے تو احرام کے ساتھ ہی کیا کر دے گا، تلبیہ بھی کہے گا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. یہ تلبیہ کہنا ضروری ہے احرام کے لیے. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے احرام باندھا فلیحلل، اس کو چاہیے کہ وہ احلال کر لے. احلال بمعنی کیا ہے، تلبیہ پڑھ لیں، وہ تلبیہ پڑھ لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہ روایت ہے. تو یہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا احناف کے نزدیک کیا ہے، تلبیہ کہنا یہ واجب ہے. کس کے لیے، احرام کے لیے. اب جب اس نے تلبیہ کہہ دیا ہے تو اس پر کیا ہے، حج وہ لازم ہو گیا. ہاں ایک چیز ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی قربانی روانہ کر دیتا ہے،
قربانی روانہ کر دیتا ہے تو یہ بھی اس کا تلبیہ شمار ہوگا، اور گویا یہ اس نے قول کے بجائے فعلاً، فعل قول کے بجائے کیا ہے فعلاً اور عملاً اس کا اظہار کر دیا ہے، تلبیہ کہہ دیا، عملاً تلبیہ کہہ دیا۔ جیسے ایک آدمی اذان سنتا ہے اور اذان کے الفاظ کا جواب دیتا ہے، جی جیسے الفاظ اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اور اگر صبح کی نماز ہے تو الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ صدقت و بررت کہتا ہے، یہ الفاظ کے ساتھ جواب ہیں۔ ایک آدمی اذان سنتا ہے اور اذان سنتے ساتھ ہی فوراً نماز کے لیے چل پڑتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ عملاً کیا ہے، جواب اجابت ہے۔ تو عملاً اگر عملاً اجابت اذان واجب ہے اور قولاً اجابت اذان سنت ہے۔ اگر آپ نے اذان کے الفاظ کا جواب دے دیے ہے تو ٹھیک ہے، ثواب ہے، نہیں دیے ہیں تو آپ پر کوئی جرم نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ نے اذان کیا ہے، جس نے اذان سنی اور نماز کے لیے نہیں آیا تو یہ کیا ہے، یہ اس نے جرم کیا ہے، یہ مجرم ہے، تو مخالفت کرنا حرام ہے، اور اجابت عملاً واجب ہے۔ اجابت عملاً کیا ہے، واجب ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس نے کیا کہہ دیا، قول کے بجائے عملاً قربانی روانہ کر دی تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، یہ بھی تلبیہ کے قائم مقام شمار ہو کر وہ کیا ہو جائے گا، محرم ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ یہاں اور علماء نے چھیڑا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی احرام حج کے لیے نہیں جا رہا اور قربانی حج کی بھیج دی ہے تو کیا اس پر احرام کے ممنوعات اور محظورات اس کے اوپر لاگو ہوں گے یا نہیں، پابندیاں اس پر لاگو ہوں گی نہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ تھا کہ اس پر پابندیاں لاگو ہوں گی، لیکن زیاد ابن سفیان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس طرح کی بات کرتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو ام المؤمنین نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب میرے والد صاحب حج کے لیے جا رہے تھے 9 ہجری کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نہیں جا رہے تھے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے قلادے باندھے، گلے میں وہ پٹے ڈالے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی باندھے، لیکن اور آپ کی قربانیاں چلی گئی حرم شریف میں، لیکن آپ نے جو چیزیں آپ کے لیے حلال تھی کسی ایک چیز کو بھی اپنے اوپر حرام نہیں کیا۔ اس لیے امت کا اجماع ہے، ائمہ اربعہ کا اجماع ہے کہ اگر ایک آدمی حج کے لیے نہیں جا رہا اور وہاں قربانی بیچ دیا تو اس پر کوئی ممانعات، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ فمن فرض فیہن الحج، یہ احرام حج ہو گیا دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ ہے ممنوعات حج۔ حج کے اندر کچھ چیزیں منع ہے، ان میں سے پہلی چیز رفث ہے، رفث۔ فلا رفث، رفث کس کو کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں الرفث الجماع، یعنی گھر والوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، یہ منع ہے احرام کے اندر۔ زجاج کہتے ہیں کہ رفث ہی کلمۃ جامعۃ لکل ما یرید الرجال من النساء، یعنی مرد عورتوں سے جو کچھ چاہتے ہیں ان تمام کے لیے یہ ایک جامع کلمہ ہے، یعنی جو جماع کرے، اس سے لمس کرے، اس سے قبلہ کرے، جو بھی حرکات اور سکنات عورت کے ساتھ آدمی کرتا ہے وہ ساری کی ساری ممنوع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے رفث کہتے ہیں کہ عورتوں کے سامنے عورتوں کی باتیں کرنا۔ چنانچہ آپ نے ایک شعر پڑھا جس کے اندر کیا تھا، جس کے اندر کسی عورت کا تذکرہ تھا، تو کسی نے کہا کہ اے ابن عباس آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو رفث کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن نے رفث سے منع فرمایا حج میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تب ہے جب عورتوں کے سامنے ایسے کلمات اور ایسے الفاظ بولے جائیں۔ بہرحال رفث سے اجتماعی طور پہ اور جو زیادہ مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے جماع مراد ہے، یعنی ہم بستری کرنا گھر والوں کے ساتھ، یہ منع ہے حج کے ممنوعات حج میں سے پہلی چیز یہ ہے۔ ولا فسوق، فسوق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فسوق سے مراد ما نہی عنہ عند الاحرام، وہ چیزیں ہیں جن سے احرام کے وقت میں منع کیا گیا ہے۔ اس میں 6 چیزیں اتفاقی ہیں اور 7ویں چیز جو ہے اس میں اختلاف ہے۔ 6 چیزیں حج کے اندر ممنوع ہیں، وہ اتفاقاً ممنوع ہے، اور 7ویں چیز جو ہے اس میں کیا ہے، اختلاف ہے۔ جو 6 چیزیں اتفاقاً ممنوع ہے ان میں پہلی چیز ہے یہ رفث جو گزر گیا، دوسری چیز ہے شکار، صید البر،
خشکی کے شکار کو مارنا، اس کی طرف اشارہ کرنا، اس کے طرف دلالت کرنا، کسی بھی طریقے سے خشکی کے شکار کو حج کے اندر نہ مار سکتے ہیں، نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو اشارہ کر سکتے ہیں، اور نہ اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں، کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگر کی ہے تو اس صورت میں کیا ہے، جو بھی جانور کو وہاں شکار ہوگا تو اس کا عوض اس کو دینا پڑے گا۔ اگر عوض اس کا ملتا ہے، اور اگر عوض نہیں ملتا جانوروں میں، اس جیسا جانور یعنی مثلی سوریہ اگر اس کا نہیں ہے تو پھر اس کا مثل معنوی یعنی اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ تیسری چیز جو ہے وہ بال اور ناخن وغیرہ کا نہ اتارنا، بالوں کا نہ کاٹنا، ناخن کا نہ کاٹنا۔ تیسری چیز ہے، چوتھی چیز خوشبو وغیرہ کا استعمال نہ کرنا۔ خوشبو بدن کے اندر یا کپڑوں کے اندر بھی لگے ہوئے خوشبو سے یہ منع ہے، اگر کوئی کرے گا تو اس کے اوپر کیا ہو جائے گا، دم لازم آئے گا۔ پانچویں چیز جو ہے وہ پانچویں اور چھٹی، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ ممانعات ہیں۔ یہ چار چیزیں جو ہیں یہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اکٹھے منع ہے۔ پانچویں اور چھٹی چیز جو ہے وہ مردوں کے لیے خاص ہیں۔ پانچویں چیز مردوں کے لیے وہ یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے مرد نہیں پہنے گا، عورت سلے ہوئے کپڑے پہنے گی۔ مرد سلے ہوئے کپڑے حج کے اندر نہیں پہنے گا۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ اسی طرح جو ہے مرد جوتا بھی نہیں پہنے گا، بند جوتا، جس سے کیا ہو جائے، پاؤں ڈھک جائے۔ وہ کھلے جوتے جو ہیں وہ کینچی چپل وہ استعمال کرے گا، اور بند جوتا جو ہے وہ استعمال نہیں کرے گا۔ یہ پانچ چیزیں ہو گئی۔ چھٹی چیز جو ہے وہ سر نہیں ڈھانپے گا، مرد جو ہے وہ سر نہیں ڈھانپے گا، اور عورت کے لیے اور چہرہ جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں نہیں ڈھانپیں گے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ مرد کا اگر چہرہ ڈھک جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، البتہ عورت جو ہے وہ چہرہ نہیں ڈھانکے گی۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ مرد کا احرام سر میں ہے اور عورت کا احرام چہرے میں ہے، تو عورت چہرہ نہیں ڈھانپے گی۔ اگر عورت کے چہرے کو اگر پردہ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، کوئی ایسا جو ہے نا کپڑا اس انداز سے ڈال دیں کہ جس سے کیا ہو جائے، وہ اس سے دور رہے، کپڑا اس کی جسم کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ تو آج کل کے دور میں کیپ آ گئے ہیں، کیپ پہن لیتی ہے عورتیں اور اوپر آگے سے کپڑا ڈال لیتی ہے، تو پردہ بھی ساتھ میں ہو جاتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے، احرام کے ممنوعات میں سے کوئی ممنوع بھی واقعہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا لا فسوق، فسوق کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ ساتویں چیز جو ہے اس میں اختلاف ہے، ان پانچ چیزوں پر اتفاق ہے، 6 چیزوں پر، کہ یہ سارے کے سارے حاجی کے لیے ممنوع ہیں، تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ ساتویں چیز اختلافی ہے، وہ ہے کہ نکاح کا انعقاد کر سکتا ہے یا نہیں۔ حج میں حاجی صاحب چلا گیا اور وہاں کیا ہے، کوئی مصری لڑکی دیکھ لی ہے، کوئی جو ہے نا فلسطینی دیکھ لی ہے، کہتے ہیں چلو جی نکاح کر لیتے ہیں یہاں، تو اب حج میں نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، یعنی امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، ان کے نزدیک نکاح کر سکتا ہے، نہ کسی کا کرا سکتا ہے، نہ کسی کی توکیل کر سکتا ہے، منع ہے۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ المحرم لا ينکح ولا ينکح، محرم نہ خود نکاح کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی اور نکاح کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کا نکاح کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح کر سکتے ہیں، اور ان کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دلیل کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور آپ محرم تھے، وبنا بہا وهو حلال، اور جب آپ نے ان کے ساتھ یعنی رخصتی جب ہوئی تو آپ احرام سے نکل چکے تھے، وماتت بصرف، اور وہ مقام صرف میں جا کر کیا ہو گئی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ مسلم میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ یہ ابن عباس سے ہیں، اور وہ روایت جو ہے وہ میمونہ بنت حارث سے ہے۔ میمونہ بنت حارث خود کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے نکاح کیا تو وہ کیا تھا، وہ حلال تھے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا اپنا واقعہ خود بیان کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ نکاح نہ کیا جائے، احرام کے اندر نہ نکاح کیا جائے اور نہ ہی رخصتی کی جائے۔
تو بہرحال فرمایا ولا فسوقا، فسوق نہیں ہے، ولا جدال فی الحج، ممنوعات حج میں سے 7 چیزیں یہ ہیں، اور 8ویں چیز ولا جدال فی الحج، حج میں جدال نہیں ہے۔ جدال کا معنی یہ ہے کہ عرب میں زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جو ہے نا، لوگوں میں اختلاف تھا، کچھ لوگ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے، کچھ مینا میں ٹھہر جاتے تھے، کچھ عرفات میں چلے جاتے تھے، کچھ کہاں، اور ہر ایک بندہ کہتا تھا کہ وقفت وقوف ابراہیم، میں وہاں پہ میں نے وقوف کیا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، وقوف کرتے تھے، اور پھر آپس میں لڑتے رہتے تھے، آپس میں بحث مباحثہ کرتے تھے، جہاں میں نے وقوف کیا ہے یہ مقام کیا ہے، مقام وقوف ابراہیم ہے، دوسرا کہتے ہیں جہاں میں نے کیا ہے یہ مقام وقوف ابراہیمی ہے، یہ وقوف ابراہیمی ہے، یہ وقوف ہے۔ تو اس پر یہ آپس میں کیا ہو جاتا تھا، لڑائی رہتی تھی۔ دوسرا، کبھی حج کے مہینوں کے کوئی ذی الحجہ میں حج کرتا تھا، کوئی ذی قعدہ میں حج کر لیتا تھا، کوئی شوال میں کر لیتا تھا، کوئی محرم میں کر لیتا تھا، کوئی کب اپنے سے، جیسے نسی آئے گا انشاءاللہ سورہ توبہ کے اندر، کہ سالوں کو اور مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ یہ حج کا مہینہ ہے، نہیں آج کل کے دنوں میں جو ہے نا کیا ہے، مصروفیات ہیں، تو آج حج کا مہینہ کدھر چلا گیا، محرم میں چلا گیا، محرم ادھر آ گیا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی کہ لا جدال فی الحج، اب حج کیا ہو گیا ہے، ذی الحجہ کے اندر مقرر ہو گیا ہے، اب اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں، اوپر نیچے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر لیا ہے، وقوف فرمایا ہے، آپ نے مزدلفہ میں وقوف فرمایا، آپ نے مینا میں قیام فرمایا، اور عرفات میں آپ نے وقوف کو کیا کر دیا، لازم قرار دیا کہ الحج العرفہ، حج کا رکن اعظم عرفہ ہے، یہاں سارے کے سارے لوگ کیا کریں گے، وقوف کریں گے، یہاں جائیں گے۔ تو آج کے بعد کیا ہیں، لا جدال فی الحج لا تجادلوا فی الحج، لا رفث لا فسوق ولا جدال، یہ تینوں کیا ہیں، خبر ہیں اور نہیں کے معنی میں ہیں، یعنی لا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا فی الحج، حج میں، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم بلائی کرو اللہ تعالیٰ اسی جانتے ہیں، یہ مامورات حج ہیں، یعنی حج کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو، زیادہ سے زیادہ بلائیاں کرو، ممنوعات سے منع کر دیے ہیں، مامورات کے اندر کیا کرو، آگے بڑھو، کیونکہ اللہ رب العالمین اس پر اجر دیں گے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اپنے ساتھ انتظام حج کر لیا کرو۔ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے تھے، بخاری شریف میں روایت ہے، حج کے لیے نکل پڑتے تھے، اور لوگ کہتے تھے یار اپنے ساتھ کیا کرو، خرچہ لو، خرچے کی کیا ضرورت ہے، ہم متوکل علی اللہ ہیں، ہم متوکل اللہ متوکلین ہیں، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ دے دیں گے۔ لیکن جب مکہ پہنچتے تھے تو یہاں پاس خرچہ ختم ہو جاتا تھا، پھر کسی کو کہتے تھے یار مجھے 100 روپے دے دو، کسی کو کہتے مجھے 200 دے دو، مجھے 5 روپے دے دو، 2 روپے دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، بیکاری بن جاتے تھے۔ یا امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیکاری نہیں ہوتے تھے، لوگوں کو پکڑتے تھے۔ یمن والے آج بھی مشہور ہیں، میرا ایک دوست ہے، یہ ادھر ہی نوشہرہ کا ازاخیل کا ہے، وہ اس زمانے میں جب میں حج پہ گیا تھا تو وہ بیچارے کو جو ہے نا کسی نے دھوکے سے وہ خدام کے اندر کہہ دیا تھا کہ خدام میں چلو اور آپ کو جو ہے نا وہاں حج بھی کرائیں گے اور فلاں کرائیں گے، لیکن اس بیچارے کو جا کے یمن کے اندر کیا کر دیا، یمن کے بارڈر پہ وہاں اس کو کام پہ وہاں اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہاں صفائی کرنی ہے۔ اب وہ بیچارہ عالم بھی تھا، یہاں قانے میں ہمارے ساتھ پڑھا تھا، وہ بڑا پریشان تھا۔ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ یمنی جو ہیں اتنے چور ہیں، اتنے ڈاکو ہیں، کھلا بندہ جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے، اسے پکڑتے ہیں، اس کا ہاتھ مروڑ کے اسی چیزیں چھین لیتے ہیں۔ اور وہ کیا بیچارہ بڑا پریشان تھا۔ پھر وہ ایئرپورٹ کے ماحول سے بھی بڑا پریشان تھا، وہ کہتے بڑا خطرناک قسم کا ماحول ہے، اور آخری رات کے آخری پیر میں جو وہاں جو کچھ ہوتا تھا وہ کہتے وہ جو ہے نا بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو جب میں حج کر رہا تھا تو وہ بھاگا ہوا تھا، کہتے اب میں آیا ہوں بھاگ کر، تو اب میں حج کروں گا، پھر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کروں گا، پھر یہ مجھے ڈیپورٹ کر دیں گے۔ میں نے کہا چلو یہ بھی صحیح ہے۔ تو بہرحال یمن والے جو ہے نا یہ کرتے تھے
امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر جب مکہ میں جب ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے تو پھر لوگوں کو لوٹتے تھے، کسی سے چھینتے تھے، غصب کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تزودوا اپنے ساتھ انتظام حج کر لیا کرو، کھانا پینا اور ٹکٹ پیسے سارے اپنے ساتھ رکھ کر جایا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیونکہ بہترین زاد راہ اور بہترین توشہ وہ تقویٰ یعنی سوال سے اور لوٹ مار سے بچنا ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، مجھ سے ڈرتے رہو یا اولی الالباب، اے عقل مندو، کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرا جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں، اور اللہ حرمین شریفین کے دروازوں کو جلد از جلد تمام عالم کے لیے آزاد فرما دیں۔ دين عظيم جاء من وحي الإله